السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام ممبر خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور تمام معزز قابل احترام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی رحمت، کرم اور فضل سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ کریم کی کرم سے، اللہ کریم کی رحمت سے، اللہ کریم کی عطا سے ایک مختصر وقت ملا ہے آپ سے مخاطب کے لیے۔ پیارے اور دوستوں، قابل احترام، آج کا جو ہم عمل بتانے جا رہے ہیں یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ آپ کی دنیا کی کوئی بھی خواہش ہو، آپ کی کوئی بھی خواہش ہو جو پوری نہ ہو سکی ہو، تو اس عمل کی برکت سے الحمدللہ آپ کی جو قسمت ہے وہ چمک جائے گی الحمدللہ۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ باتوں کو سمجھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بیچ میں اسکپ کر دیں یا آگے پیچھے کر دیں، پھر آپ کو مکمل طور پر جو ویڈیو کی افادیت ہے اس سے آپ استفادہ حاصل نہ کر سکیں گے۔ تو لہٰذا ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھ کر شکریہ کا موقع دیجیے ہمیں، اور اس پر عمل بھی کرے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ پر کرم کی، رحمت کی بارش ہی بارش ہو جائے گی الحمدللہ۔ سب سے پہلے کرنا آپ نے یہ ہے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجات۔ صلاۃ یہ عربی کا لفظ ہے جس کی معنی ہے نماز۔ صلاۃ الحاجات، صلاۃ الحاجات جو ہے یعنی کہ ہر جائز مراد کے لیے حاجات ہوتی ہے۔ بہرحال آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر تمنا، ہر خواہش پوری ہو جائے، اور آپ دنیا کی کوئی چیز آپ کو جو ابھی تک مل نہ سکی وہ آپ کو مل جائے، تو آپ اس عمل پر پابندی کے ساتھ عمل کریں، اور اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک کی کثرت کیجیے، درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پیارے آقا کی جب ہم حمد کرتے، تعریف کرتے ہیں، پیارے آقا پر جب درود پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون محسوس ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ رب کریم کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی امت میں شامل فرمایا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام کوئی امر اہم پیش آتا تو نماز پڑھتے، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ کوئی امر اہم پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ اور آج کل کا دور ہے، نیو جنریشن میں ایسا ولولہ پیدا ہو چکا ہے، دنیا میں ڈوب چکے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ میں عمل بتانے جا رہا ہوں، اس سے قبل کچھ وضاحت کر دوں کہ نماز کی پابندی جو کرتا ہے نا، اللہ کریم ان کی زندگی بہت ساری آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ کوشش کیجیے 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھیے، اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کر کے ہی دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ جنت کے حقدار ہوں گے، ورنہ آپ جہنم کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں اپنے دوستوں کو بھی اس دین کی دعوت سے عام کریں، یعنی جو بے دین ہیں انہیں دین سے وابستگی اختیار کروا دیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا الحمدللہ۔
اگر کوئی بے نمازی ہے آپ کے ذریعے نمازی بن جائے تو یقیناً یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو کوشش کریں اپنے دوستوں کو ساتھ نمازوں کی پابندی کروا دیجیے، اور ہو سکے تو خود بھی جو ہے باجماعت نماز پڑھ لیجیے مسجد میں، تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوگی۔ صلاۃ الحاجات نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح پڑھی جاتی ہے، آپ کی ہر خواہش حاجات اگر ہو تو کس طرح وہ پوری ہوگی، تو اس پر ہم مزید آگے پڑھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کو کوئی اہم امر پیش آتا، یعنی کوئی کام پیش آتا، تو پیارے آقا علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب نماز اس کے لیے 2 یا 4 رکعت پڑھے، صلاۃ الحاجات 2 یا 4 رکعت پڑھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھے، اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورہ اخلاص ہے۔ اور دوسری سورت قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور سورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ایک بار پڑھے تو یہ ایسی ہے جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھی۔ سبحان اللہ۔ مشائخ کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہمارے حاجتیں پوری ہوئی، یہ مشائخ کرام کا فرمان ہے، یعنی یہ مشائخ جو بڑے بڑے مشائخ کرام ہیں انہوں نے یہ نماز پڑھی اور ان کی حاجتیں پوری ہوئی۔ کوشش کریں آپ اس نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیے اور خوب برکتیں حاصل کیجیے۔ ایک اور مرتبہ میں عرض کروں گا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے 4 رکعت نماز الحاجات ہے، ٹھیک ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکعت، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھیں گے، اور باقی 3 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ یعنی شروع میں، اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ایک بار پڑھیں۔ بات امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ ایسی جیسے شب قدر میں آپ نے 4 رکعت پڑھی، بہت اس کے فضائل اور برکات کمالات بھی ہے۔ تو جب کوشش کریں گے اور نیت اچھی ہو تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہو ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخری جو 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ قل هو اللہ احد پہلی میں، دوسری میں قل اعوذ برب الفلق اور تیسری میں قل اعوذ برب الناس ایک بار پڑھیے، تو یہ انشاءاللہ جو ہے آپ کی نماز الحاجات ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ دعا کیجیے، ہمارے لیے بھی خود کے لیے بھی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، قسمت چمک جائے گی۔